اس کے بعد آتا ہے گلدستہ معلومات۔ جی ہاں، آئیں دیکھتے ہیں بچوں کے الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ سب سے پہلے حقائق آتی ہے، جی، اور حقائق کسے کہتے ہیں؟ کہانی کو۔ جی، حقائق مسیح الزمان یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقائق ہے، نجات اور اعمال۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات کے واسطے اعمال کی ضرورت ہے۔ صدق اور آجزی کام آتی ہے، مگر یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ ڈال کر سیدھا کر دے۔ ہر ایک انسان کی نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ بوستان میں ایک حقائق لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ایک کی دعا کا کیا کام کرے گی، جبکہ ہزاروں بے گناہ قیدی تیرے لیے بددعا کرتے ہیں۔ اس نے یہ سن کر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 141 ایڈیشن 2022۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی یہ ہے کہ اہل اللہ کا مطلب ہوتا ہے ولی اللہ، یعنی بزرگ، پاک یا نیک بندہ، زاہد لوگ جو ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھا دو، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا میرے لیے دعا نیک کرو، بزرگ کے پاس، جی۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ اگر میں آپ کے لیے دعا کروں گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے قیدی ہیں، وہ سارے آپ کو بدوائیں دیتے ہیں، تو میری دعا کیا ہی کر لے گی۔ اور پھر اس نے جا کے اپنے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ یہی مطلب ہے کہ جو نجات ہے وہ انسان کو ایسے ہی نہیں مل سکتی، بلکہ اپنا عمل جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم حضور کو خط لکھتے ہیں دعا کے لیے، یا آپ نماز میں خود بھی دعا کرتے ہو، تو اللہ میاں کہتا ہے کہ اپنا عمل بھی اچھے کرو تو پھر وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو سکتی ہیں۔ حضور کی دعا ہمارے حق میں تو تبھی قبول ہوگی نا۔ تو اب خود جب تک کوئی انسان اپنے عمل کو چینج نہیں کرتا، خود اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق نہیں بناتا ہے، تب تک ایسے کوئی پکڑ کے تو ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا کہ ہمیں نیک بنا دے۔ تو یہی مطلب تھا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اس کے بعد حضور کے ساتھ سوال اور جواب ہے نا؟ جی، اس کے بعد آتے ہیں سوال و جواب۔ ایک شریک مجلس نے حضور انور کے ارشاد کی روشنی میں سوال کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو واقفین جماعت میں خدمت نہیں کر رہے ہیں انہیں اپنے متعلقہ شعبہ، یعنی اپنا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے اور بہترین نمونہ دکھانا چاہیے اور رول ماڈل بننا چاہیے۔ تو کچھ شعبہ جات ایسے بھی ہیں کہ جو کافی وقت طلب ہے، یعنی ان پہ کافی ٹائم لگتا ہے۔ ایسے بعض ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ تحقیق، ریسرچ کا ہے، اور طب یعنی کہ میڈیکل کا ہے۔ تو جو واقفین ان شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں حضور انور نے عبادت اور تلاوت قرآن کریم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تلقین فرمائی، یعنی آپ نے نصیحت فرمائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازیں نہیں چھوڑنی، عبادت نہیں چھوڑنی، عبادت کرنی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہو تو کوشش کرو کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، اور پھر قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، تاکہ قرآن شریف کا مطلب سمجھ آئے۔ پھر حضور انور نے دیگر مصروف پیشوں والے واقفین کو بھی جماعتی خدمت جاری رکھنے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہاں ان کو وقت نہیں مل رہا تو ویکنڈ پر کوئی چھٹی کے دن، دو ایک دن تو مل ہی جاتے ہیں، سائنٹسٹ کو بھی مل جاتے ہیں، نہیں تو اپنے حلقے میں ہی تبلیغ کر سکتا ہے، تو وہ بھی جماعتی خدمت ہے۔ مزید برآں حضور انور نے عملی مثال کے ذریعے قرآنی تعلیم اور تبلیغ کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ ڈاکٹر اسلام صاحب سارا دن مصروف رہتے تھے اور ساتوں دن کام کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہمارے سائنٹسٹ تھے، ان کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ جی، تو ان کے بارے میں حضور بتا رہے ہیں، وہ تو ڈاکٹر اسلام صاحب جو ہیں وہ سارا دن مصروف رہتے تھے اور ساتوں دن یعنی 7 days پر ویک کام کرتے تھے، تب بھی انہوں نے ہر ایک کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے قرآن پڑھا اور قرآن میں سے یہ تفسیریں نکالی ہیں، میں احمدی ہوں اور اس طرح یہ تشریح و تفسیر ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی قرآن کے نکات جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ جواب کے آخر پہ حضور انور نے جماعتی خدمت کی وسعت کے حوالے سے اس امر پر زور دیا کہ جماعتی خدمت صرف یہی تو نہیں ہے کہ تم خدام الانبیاء کے جا کے کام کرو تو کرو، جماعتی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرو اور بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ ہمارے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ ہم جب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہم دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں اور تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟
نماز اور قرآن کریم کبھی بھی نہیں چھوڑنی، وہ جی لازمی ہے۔ جی، حضور نے فرمایا تھا کہ نماز لازمی پڑھنی ہے، قرآن مجید اور عبادات کی طرف توجہ دینی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ایک شریک مجلس نے دریافت کیا کہ وقفین بچوں کو وفا کیسے سکھائیں، یعنی وقفین بچے جو ہیں ان میں لویلٹی کیسے ڈالیں۔ اس پر حضور انور نے عہد کی حقیقی روح اور اس کی پابندی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ تم وقف نو ہو تو اپنا وقف نو کا عہد پورا کرو، نہیں تو چھوڑ دو۔ اگر وقف کیا ہے تو وفا کے ساتھ کرو، نہیں تو دو عملی ہے، پھر تو منافقت ہوگی، وفا تو نہ ہوئی۔ وفا یہی ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، تو وقف نو سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس عہد کا پابند کریں کہ ہم نے دوسروں سے زیادہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے، تبھی ہم قربانی کر سکتے ہیں اور وفا کے ساتھ یہ کام کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا اور ایک بندے کے اپنے اعلیٰ اخلاق کا بھی پتہ لگتا ہے۔ بعد ازاں حضور انور نے وعدہ پورا کرنے کی دنیاوی مثال دے کر بات کو مزید واضح فرمایا کہ ایک عام آدمی دنیا میں بھی دیکھ لو کہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اگر وعدہ پورا نہ کرے تو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ عدالت میں مقدمہ چلا جائے تو عدالت کہتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ اگر تحریر میں لکھا ہو تو اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ آخر میں حضور انور نے وقف نو کے عہد کی سنجیدگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یہاں تو انہوں نے بانڈ بھی لکھ کے دیا ہوا ہے، پہلے والدین نے لکھا، پھر بچوں نے 15 سال کی عمر میں بانڈ لکھا، اور پھر 21 سال کی عمر میں بانڈ لکھا، تو پھر بھی وفا نہ کریں گے تو پھر عہد خلافی کریں گے، پھر کورٹ کو تو سزا دیتا ہے، ہم سزا تو نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ الفضل انٹرنیشنل 26 فروری 2026۔ سمر، اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وقف نو کے بارے میں؟ تو ہم وقف نو ہیں، انہیں اپنا پرامس پورا کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے اپنا عہد اور جو لویلٹی ہے جماعت کے ساتھ وہ آپ نے دکھانی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تو تھیں آج کے شمارے کی یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ جزاک اللہ۔